اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقہ کا پہلا درس۔ ہم فقہ کے کچھ ایسے مسائل آپ کے لیے جمع کر کے لائے ہیں جو روزمرہ زندگی میں آپ کو پیش آتے ہیں، اور خصوصاً ہم نے جو آج کل کے جدید مسائل ہیں وہ اس شارٹ کورس میں ذکر کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جس موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن پر پیش آنے والے مسائل، کہ ان کا کس طرح استعمال کرنا جائز ہے، کس طرح استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح ہم نے کچھ مسائل ایسے بھی ذکر کرنے ہیں اسی باب میں کہ نامحرم لوگوں کا، مرد و خواتین جو نامحرم ہیں، ان کا آپس میں کیسے رابطہ ہونا چاہیے، کس قسم کے روابط جائز ہیں، کس قسم کے روابط ناجائز اور حرام ہیں، یہ ذکر کیا جائے گا۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے اس موضوع میں کہ خاتون کے لیے مرد جب ریسلنگ کر رہے ہوں، کشتی لڑ رہے ہوں، تو کیا خاتون ان کو دیکھ سکتی ہے ٹیلی ویژن پہ یا موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ؟ کیا خاتون وہ کشتی کے مناظر دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کے جواب یہ کہ ایک دفعہ اگر لباس مردوں نے مکمل پہنا ہوا ہے اور وہ مقامات جو عموماً مرد چھپاتے ہیں، جیسے شرٹ اگر پہنی ہوئی ہو تو بازو کونیوں کے نیچے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اوپر شرٹ ہوتی ہے اور باقی سارا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا اگر لباس ہے تو خاتون دیکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد نے اپنی قمیض یا شرٹ اتاری ہوئی ہے اور ادھر سے مثلاً ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں، جیسے کشتی لڑنے والوں کی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، باقی بدن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں خاتون کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کشتی کے مناظر کو دیکھے۔ کیا خاتون کے لیے ٹی وی وغیرہ پر کشتی دیکھنا جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ بنا پر احتیاط واجب جائز نہیں ہے، حرام ہے خاتون کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ٹی وی یا انٹرنیٹ پر کون سے پروگرام، کون سے ڈرامے، کون سی فلمیں اپنے بچوں کو دیکھنے دینا یا دکھانا حرام ہیں؟ کون سے ڈرامے ہیں، کون سی فلمیں ہیں جو دکھانا گھر میں ٹیلی ویژن چلانا بچوں کے سامنے یہ حرام میں شمار ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آیت اللہ مرجع دینی سید علی حسین سستانی کے فتویٰ کے مطابق کہ ہر وہ فلم، ہر وہ ڈرامہ یا ہر وہ پروگرام جو بچے کی دینی تربیت کے منافی ہو، اس کی دینداری کو ختم کر دے گی۔ برائی کی طرف جو پروگرام، فلم وغیرہ جو برائی کی طرف رغبت دلائے، نیکی سے دور کرے، ایسے فلم، پروگرام، ڈرامے دکھانا والدین کے لیے بچوں کو جائز نہیں ہے اور خود بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم بچوں سے دور رکھتے ہیں ایسے فلم اور ڈرامے کے جس میں قتل کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہو، جس میں مثلاً کسی کا مال لوٹنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہو، تو ہم اپنے بچوں کو ایسے غلط قسم کے ڈرامے اور فلموں سے بچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی وہ ڈرامے یا فلمیں جو ان کی دینی تربیت خراب کر رہے ہیں فحاشی کے لحاظ سے، کہ ان میں ایسے مناظر ہیں کہ جو بچے کو بے راہ روی کے راستے پہ لگا دیں گے، تو اس سے بچے کو بچانا واجب ہے اور یہ بچے کے سامنے پیش کرنا حرام ہے۔ ہر وہ پروگرام، جواب، ہر وہ پروگرام جو بچوں کی دینی تربیت کے منافی ہو، جس میں برائی کے انجام دینے کی رغبت اور نیکی سے دوری کے اسباب پوشیدہ ہوں، اسے دیکھنا جائز نہیں ہے
اور اپنے بچوں کو اس قسم کے پروگرام، فلمیں، ڈرامے دکھانا حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے ٹیلی ویژن پر کہ کوئی پروگرام آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پروگرام صحیح ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں، اور درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے۔ اس وقفے میں ایسے مناظر سامنے آ جاتے ہیں کہ جو مناظر دیکھنا جائز نہیں ہوتا، یا گانا چلا دیتے ہیں، غنا، موسیقی، یا ایسے مناظر کے جو مناظر دیکھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس وقت مومن کا کیا وظیفہ ہے کہ اس وقت انسان کیا کرے؟ دیکھنے والا اچانک ہی آ گئے ہیں، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جیسے وہ اچانک آ گئے ہیں تو فوراً ہی تو آنکھیں انسان دوسری طرف اپنی پھیر سکتا ہے، آنکھیں بند بھی کر سکتا ہے۔ تو جس طرح انسان ٹیلی ویژن سے ہٹ کر اپنی عمومی زندگی میں راستے پہ جا رہا ہے اور آگے خواتین آ گئیں اور بے پردہ ہیں، تو انسان فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہے، ایک مومن اپنی نظر جھکا لیتا ہے۔ تو جس طرح یہ عمومی زندگی میں آپ نے اپنی نظروں کو جھکانا ہے، اسی طرح ٹیلی ویژن میں یہ چل گیا ہے تو اپنی نظریں بھی جھکا لیں، اور آواز بھی بند کی جا سکتی ہے۔ ریموٹ انسان کے پاس ہو تو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ فوراً ماؤٹ جو ہے اس کے ذریعے سے آواز بند کی جا سکتی ہے۔ تو ٹی وی پر خبروں یا بعض مفید پروگراموں کے دوران وقفہ آ جاتا ہے، جس میں بعض ایسی تصاویر، اعلانات اور گانے آ جاتے ہیں جن کا دیکھنا یا سننا حرام ہے، اور دیکھنے والا اس سے بچ بھی نہیں سکتا، وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ان تصاویر، اعلانات اور گانوں سے منہ موڑ لیا جائے، جن کو دیکھنا اور سننا حرام ہے، ان سے منہ موڑ لیا جائے اور ان کی طرف توجہ نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا پروگرام جو آپ دیکھ رہے تھے وہ پروگرام آپ جاری رکھیں، دیکھ سکتے ہیں، بس جب یہ آ جائیں اس طرح کے مناظر تو اپنا منہ موڑ لیں، اور اگر آپ کے پاس ہے ریموٹ کنٹرول اور گانا چل رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ بند کر لیں، اور اگر آپ بند نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ بیٹھے ہیں، مثلاً ہوٹل میں ہیں، تو اس وقت آپ اس سے توجہ ہٹا لیں، جو غور سے سننا ہوتا ہے گانے کا وہ والا کام چھوڑ دیں، توجہ ہٹا لیں، اور جب پھر وہ پروگرام شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ جو جائز ہے پھر آپ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے کہ انٹرنیٹ کیفے میں کام کرنا کیسے ہے؟ شرعی لحاظ سے انٹرنیٹ کیفے میں کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا بھی جواب آسان ہے، اسی طرح کہ آگے لوگ انٹرنیٹ کو کس کام میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کیفے فحاشی پھیلا رہے ہوں، اگر انٹرنیٹ کیفے جوئے کا مرکز بنے ہوئے ہوں، جوا اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہو، تو پھر ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر کام کرے۔ اور اگر یہ والی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کام کے لیے انٹرنیٹ چلاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، تو پھر ایک مومن کے لیے انٹرنیٹ کیفے پر کام کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ کیا انٹرنیٹ کیفے میں کام کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن اگر انٹرنیٹ کیفے میں کام کرنے سے فساد اور خرابی لازم آئے، جیسے کہ بے حیائی، فحاشی کی ترویج لازم آئے، تو پھر جائز نہیں ہے، اس صورت میں پھر مومن نے اجتناب کرنا ہے۔ اچھا، اب کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کمپیوٹر گیمز کھیلی جاتی ہیں، ایسی دکان ہے، تو کمپیوٹر گیم کھیلنے کے لیے دکان بنانا، اس کی اجرت لینا، ادھر کام کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسی دکان کھولنا جائز ہے جہاں کمپیوٹر پر گیم کھیلی جاتی ہوں اور ان گیمز کے بدلے پیسے کمائے جاتے ہوں؟ کیا یہ ایسی دکان کھولنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ گیمز کھیلنا جائز ہے تو اس سے پیسے کمانا بھی جائز ہے، دکان کھولنا بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ گیمز ایسی ہوں کہ جن میں جوا کھیلا جاتا ہو تو پھر جوئے کے لیے زمین ہموار کرنا، جوئے کے لیے جگہ بنا کے دینا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ یا گیمز ایسی ہوں جن میں
فحاشی کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہو تو پھر فحاشی کی طرف ترغیب دلانے میں اپنا حصہ ڈالنا یہ جائز نہیں ہوتا، تو پھر دکان کھولنا جائز نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسی دکان کھولنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے، لیکن اگر ان گیمز میں جوا یا ایسی گیمز ہوں جو جوئے کے بغیر نہ کھیلی جا سکتی ہوں، جوا کھیلا جاتا ہو، گیمز ایسی ہیں جو جوئے کے بغیر بھی کھیلی جا سکتی ہیں لیکن جوا وہاں لگایا جاتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا، یا گیمز ہی ایسی ہیں کہ جو جوئے کے بغیر کھیلی نہیں جا سکتی تو پھر دکان کھولنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں ان پر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کے میسیجز کرنا جائز ہے؟ مثلا فیس بک میسنجر ہے یا واٹس ایپ ہے یا وائبر ہے یا ٹویٹر ہے، جو سوشل میڈیا نیٹ ورک شمار ہوتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کو میسیج کرنا لڑکوں اور لڑکیوں کا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ فعل حرام میں گرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی شہوت کے ارادے سے یہ کام کر رہا ہے، تو شہوت کے ارادے سے اجنبی خاتون کے ساتھ کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوتا، اور خاتون کے لیے اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنا، میسیج کرنا اسی ارادے سے یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور اگر شہوت کا ارادہ نہ ہو لیکن انسان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس کو خوف ہے کہ حرام میں گر جائے گا، تو بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صورت کوئی ہے نہ شہوت کا کوئی ارادہ ہو نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، انسان کو اپنے اوپر اطمینان ہے کہ میں فعل حرام میں نہیں گروں گا، تو اس صورت میں میسیج اگر کسی نے کیا ہے آگے خاتون کو، کوئی کام تھا، مثلا ایک کلاس میں پڑھتے ہیں یا ایک جگہ کام کرتے ہیں، تو میسیج کیا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک وغیرہ پہ، تو پھر وہ میسیج کرنا جائز ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو لڑکے لڑکیوں کا میسیج کرنا کیسا ہے؟ جواب، اگر دوستی قائم کرنے کے لیے ہو، دوستی اجنبی مرد اور اجنبی عورت میں دوستی نہیں ہوتی، اگر فرینڈ شپ جو آج کل چل رہی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ والا کام کرنا کا ارادہ ہو، یعنی شہوت کا قصد ہے، نتیجہ شہوت ہے، تو یہ حرام ہے۔ یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو بھی میسیج کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو اپنے اوپر اطمینان ہے کہ میں کبھی بھی حرام میں نہیں گروں گا اور اس میسیج کرنے میں دوستی قائم کرنا اور شہوت کا قصد نہیں ہے، تو پھر انسان جو اپنی ضرورت کے میسیج ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے جو آج کل جو ہے مختلف ملکوں کی ایجنسیوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں اور خصوصاً مسلمان نوجوانوں کو جو ہے بے راہ روی کا رستہ دکھانے کے لیے انٹرنیٹ پر پورن ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، ایسی موویاں بنائی ہوئی ہیں جو فحاشی پر مشتمل ہوتی ہیں، تو کیا ان کا دیکھنا جائز ہے؟ شہوت کا ارادہ بھی نہ ہو، کوئی حرام میں گرنے کا اگر ارادہ نہ ہو، کیا ان کا دیکھنا جائز ہے؟ سوال ہے کہ کیا انٹرنیٹ پر پورن موویز یا سیکس کو شہوت کے بغیر دیکھنا جائز ہے؟ شہوت کے بغیر، اگر شہوت کے ساتھ دیکھنا تو حرام ہے، حرام میں گرنے کا خوف ہو، اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، وہ شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، کیا یہ والا بندہ ایسی موویز ایسے ویڈیو کلپس دیکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا اس طرح کی سائٹس اور اس طرح کی ویڈیو کلپس جو فحاشی کی طرف انسان کو رغبت دلاتے ہیں، ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جواب، جائز نہیں ہے، ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ کسی صورت میں بھی ان کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کو جو ان کو ایک دفعہ دیکھے گا پھر دیکھے گا پھر دیکھے گا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک بندہ کسی نشے میں مبتلا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے یا دوسرے جو نشے ہیں جو حرام ہیں نشہ کرنا، اس میں جو لگ جاتا ہے پھر اس کو اس سے
علیحدہ کرنا، جدا کرنا یہ ممکن نہیں رہتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی اس کا علاج کرنا مشکل ہے، وہ پھر پلٹ آتا ہے، پھر پلٹ، اور اس طرح وہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ جو اس طرح کی موویز اور اس طرح کی ویڈیو کلپ پہ جس نے اس طرف قدم رکھ دیا، اب اس کا واپس آنا مشکل ہے، اب اس کا واپس آنا ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چلے گا تو وہ یہی ڈھونڈے گا، اپنی عمومی زندگی میں یہی ڈھونڈے گا، اور نتیجتاً یہ اور گناہوں کی دلدل میں گرتا جائے گا، اور اس کا اب نکلنا مشکل ہے، اور انجام یہ ہوگا کہ نہ دنیا میں کوئی کامیابی، نہ دنیا میں کوئی فوز و فلاح، اور اپنی آخرت بھی برباد کر کے انسان موت کے منہ تک پہنچ جائے گا، تو نتیجتاً بے ایمان ہو کر انسان جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے شریعت نے صرف اس کو ابتدائی دیکھنے پر ہی پابندی لگا دی ہے، بغیر شہوت کے قصد، بغیر نہ کوئی خوف ہے حرام میں گرنے کا، نہ شہوت کا ارادہ ہے، اس صورت میں بھی اس پر پابندی ہے، شریعت میں دیکھنا حرام ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے ڈش انٹینا سیٹلائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بیچنا، دکانوں پہ رکھنا، اس کا خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حالانکہ اس پہ ایسے ٹی وی چینل بہت سے ہیں جو انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جائیں گے، تو کیا ان کا خریدنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح کے جو آلات ہوتے ہیں، سیٹلائٹ ہو گئی، ٹیلی ویژن ہو گئی، یہ انٹرنیٹ کے آلات ہو گئے، موبائل ہو گئے، یہ دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں، حلال کام میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جائز کام میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور ناجائز کام میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہر وہ آلہ جو جائز اور ناجائز دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے، دکاندار کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے۔ استعمال کرنے والے پر پابندیاں ہیں کہ کہاں استعمال کریں اور کہاں استعمال نہ کریں، یہ جو خرید رہا ہے اس کے خریدنے کے بعد کیا احکام ہے، لہذا خرید و فروخت ان کی جائز ہوتی ہے۔ جواب، اگر جائز استعمال کے قصد سے ایسا کرے تو جائز ہے، تو لہذا بیچنے والا بیچ رہا ہے اس قصد سے کہ لوگ سیٹلائٹ یا ٹیلی ویژن کو جائز کاموں میں استعمال کریں گے، تو وہ بیچ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آج کل ایک اور مسئلہ جو پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں سوال آیا ہوا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے موبائل کو چیک کرنا، یا بیٹی کے موبائل کو چیک کرنا، یا بہن کے موبائل کو چیک کرنا کہ یہ کس کے ساتھ چیٹ کرتی ہے، کس کے ساتھ اس کے میسیج آ جا رہے ہیں، اس کام کے لیے ان کی تفتیش کرنا، ان کو چیک کرنا کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو وہ نظر رکھنا چاہتا ہے، تو ویسے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر مرد کا شک و شبہ، جو اس کو شک ہو گیا ہے، وہ زائل نہیں ہو رہا، مگر اسی طریقے سے زائل ہوگا کہ وہ چیک کرے، چیک کیے بغیر اس کا وہ شک جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کو اپنی بیوی پہ شک ہی نہیں ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، بیٹی یا بہن پہ شک ہی نہیں ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان سے غلط کام نہیں ہوگا، اس نے تربیت ہی ایسی کی ہوئی ہے اور موبائل کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرنے کی گھر میں اجازت ہے، تو اس کو شک ہی نہیں ہے، تو پھر تو ان کے موبائل چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر شک پڑ جائے اور شک مرد کا چیک کیے بغیر زائل نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ چیک کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے چیک کر رہا ہے تاکہ ان کو بچا سکے، اگر وہ سیدھے راستے سے پھسل رہے ہیں، بے راہ روی کی طرف جانے کا خطرہ ہے، تو وہ بچانے کے لیے چیک کر رہا ہے، تو اپنے شک کو اس طرح سے زائل کرنا ہی ممکن ہے، تو پھر اس کے لیے چیکنگ جائز ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی، بیٹی، بہن سے دریافت کرے کہ آپ کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتی ہیں، تو وہ یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو پرسنل معاملے میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، آگے سے اگر یہ جواب آئے، تو اس صورت میں کیا مرد کے لیے اپنی بیوی یا بیٹی یا بہن کے موبائل فون پر میسیجز کو چیک کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب، اگر اس مرد کے شکوک و شبہات اس بات سے دور ہوتے ہیں کہ وہ ان میسیجز کو پڑھے، چیک کرے، تو اس صورت میں اگر کوئی اور مفسدہ لازم نہ آئے، کوئی اور مشکل کھڑی نہ ہو جائے،
تو مرد کے لیے ان میسیجز سے آگاہ ہونا جائز بھی ہے بلکہ ضروری بھی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ جب اس کو شک ہو گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے شک کے زائل ہونے کا، اور چیک کرنے سے کوئی اور ضرر نقصان مفسدہ لازم نہیں آئے گا، تو پھر چیک کر سکتا ہے، اور چیک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب آگے ایک اور سوال یہی ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کے بارے میں، کہ فلموں میں خواتین جو ایکٹرز ہوتی ہیں انہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو نیم عریان قسم کے لباس ہیں، وہ پہنا ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے ٹیلی ویژن چل رہی ہے اور وہی مثلا فلم لگ گئی ہے، تو کیا ان کا دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ گھر کا جو سربراہ ہے مرد، اس کا اب کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو یہ آگے سوال ہے کہ ٹیلی ویژن پر کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خواتین ایکٹرز کا لباس شرعی نہیں ہوتا، بلکہ اس حد تک غیر اخلاقی بھی ہوتا ہے کہ گویا عریان ہوتی ہیں، عریانی تک بات پہنچی ہوئی ہے۔ تو ان فلموں کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ چاہے دیکھنے والا مرد ہوں، دیکھنے والی عورتیں ہوں، اور اس حالت میں گھر کے سربراہ کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا تو حرام ہے، شہوت کی نظر سے، حتیٰ خاتون کو شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی اس کے جسم کو حرام ہے۔ شہوت کا قصد نہیں ہے، لیکن خوف ہے کہ حرام میں دیکھنے والا حرام میں گر جائے گا، اس صورت میں بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب ہے تیسری صورت کہ نہ شہوت کا قصد ہو، نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہو، تو اس صورت میں دیکھنا اس صورت میں بھی یہ فلمیں دیکھنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ جواب: حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا شہوت اور لذت سے ان خواتین ایکٹر کی طرف دیکھے تو جائز نہیں ہے، بلکہ بنا پر احتیاط واجب کی بنا پر شہوت کی نظر یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ بھی ہو، نہ شہوت کا قصد ہے نہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، تب بھی ایسی خواتین کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مومنین کو اور خاص طور پر گھر کے سربراہان کو اس مسئلے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات پر نگاہ رکھیں کہ ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ پر کون سے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہیں اپنے بچوں کے لیے وہ پروگرام اختیار کرنے چاہیے، والدین کو وہ فیوریٹ لسٹ جو ہے اس میں وہ والے چینل رکھیں، وہ پروگرام جو ان کی دنیا کے لیے بھی مفید ہوں، آخرت کے لیے بھی مفید ہوں، اور ہر اس پروگرام سے دور رکھیں جو ان کی پاکیزہ فطرت اور ان کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ والحمد للہ رب العالمین۔